تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. علم تو وہ چیز ہے جو انسان جب تک دنیا میں چلا جائے تو بھی انسان کے کام آتی ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 4223 کے اندر آپ 23 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، 3 چیزوں کا ثواب اسے جاری رہتا ہے. 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. سب میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ. سب سے پہلے چیز صدقہ جاریہ، یعنی اس نے کوئی درخت لگایا، کوئی مثلاً کوئی ایسا مدرسہ بنوایا، ایسی کوئی چیز جو صدقہ جاریہ کے حساب سے ہو، مثلاً کوئی درخت لگائے، کوئی مثلاً مسافر خانہ غریب مسکینوں کے لیے بنایا، ایسی کوئی بھی چیز جس سے لوگ فائدہ جو صدقہ جاریہ کے حساب جو اس نے لگائی وہ صدقہ اسے ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے بعد فرمایا او علم ینتفع بہ، اور دوسری چیز وہ علم جن سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو جب تک اس نے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے انہیں ان کا ثواب ملتا رہے گا. وہ فائدہ چاہے تحریری شکل میں ہو، چاہے تعلیمی شکل میں ہو، چاہے اس نے اپنے کوئی کتاب وغیرہ قرآن حدیث کے حساب سے کوئی ترجمہ کیا، کوئی کتابیں لکھی، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. یا وہ بندہ کس نے اپنے شاگرد چھوڑے جن کو قرآن پڑھایا، حدیث نماز کی صورت میں کوئی بھی تعلیم ایسی، جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل اس کو ثواب اس کا بھی ملتا رہے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اور اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دعائے خیر کرے کہ اللہ میرے والد صاحب کو جو ہے بخش دے، یا میرے استاد کو بخش دے، یا میرے بھائی کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخش دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب چلتا ہے. اس میں ایک چیز علم بھی ہے، جو بندہ پڑھ کے چھوڑ جائے، جو بندہ یہاں پر کسی کو تحریری شکل میں دے کے جائے، چھوڑ جائے، مدرسوں میں کوئی کتاب لکھی، کوئی ترجمہ قرآن کا کیا، یا کوئی استاد تھا کسی بچوں کو شاگردوں کو تعلیم دی، تو وہ جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے انہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو علم ایک ایسی چیز ہے، ایسی میراث ہے کہ انسان مر جاتا ہے پھر بھی جو ہے وہ اس کا جاری رہتا ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان جب تک اس پر عمل کرتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے رہیں گے، اس کا ثواب جو پڑھنے اور پڑھانے کا اسے ثواب ملتا رہے گا. تو ہمیں ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے لیے صدقہ جاریہ علم کی صورت میں کریں. اپنے بچوں کو یہ چیزیں کب ہمارے فائدے سمجھ میں آئیں گی؟ جب آئیں گی جب ہم علم کی فضیلت کو سمجھیں، علم کی اہمیت کو سمجھیں. جب علم کی اہمیت اور فضیلت ہمارے ذہن میں آ جائے گی، ہم خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، تحریریں کریں گے، قرآن کے ترجمے کروائیں گے. ہم اس صورت سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ جب انسان جو ہے اس کی اہمیت کو، کوئی بھی کام بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے، وہ اپنا مال انویسٹ کرتا ہے، ادھر مال لگاتا ہے، جب وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے. جب ہم آخرت کی اہمیت کو سمجھیں گے تو ہم اپنا فائدہ سمجھیں گے، تو ہم علم بھی پڑھیں گے، پڑھائیں گے بھی بچوں کو بھی، اور اپنے بڑوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی یہ تعلیم دیں گے کہ بھئی آپ علم پڑھو اور آگے جو ہے آپ اس کو صدقہ جاریہ کرو. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز مرنے کے بعد بھی جو چیزیں ہمارے کام آ رہے ہیں ان میں علم ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع کیے جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم، اور اس کی صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ولد صالح یدعو لہ، اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا خیر کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم پھیلانا چاہیے، اپنانا چاہیے، اور لوگوں کو پڑھانا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے. اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. آگے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر آسانی کرے، تو اگر ہم پر اللہ کی آسانی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں علم کے لیے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ہمیں علم کی روشنی سے ہی ہم انسان یہ جہالت اور شرک اور بدعت کے کفر کے اندھیرے کو ختم صرف علم سے ہی کر